السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی ذات سے کیسے دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، وہ بہت چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہوتی ہیں اور ہمیں اس کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچانا، چاہے تھوڑی پہنچائے زیادہ پہنچائیں، ہمیں نہیں پتہ چلتا ہے۔ خاص طور پہ ہم جیسے آپ دیکھیں کسی گھر جاتے ہیں تو بہت خیال کرتے ہیں کہ اس کے ہاں جو ہے کوئی ہمارا بچہ ساتھ میں ہے، چھوٹا کوئی ناسمجھ ہے، وہ کوئی چیز چھوئے نہیں، خراب نہ کرے، کوئی ان کی ڈیکوریشن پیس یا برتن توڑے نہیں، اس کا خیال کرنا۔ اسی طرح سے بہت سارے معاملات ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ٹیشو نیچے پھینک دیا اس نے، گندگی کر دی، ہم خود کھا پی رہے ہیں وہاں پر اور ایک پلیٹ لے کے دوسری گندی کر رہے ہیں، پھر دوسری پلیٹ میں دے رہے ہیں۔ اب وہ میزبان کہے گا نہیں آپ اس میں نکال لیجئے، نہیں دوسری لے لیجئے، تو وہ تو میزبانی بہترین کر رہا ہے، لیکن ہم اس کے برتن گندے ہی چلے آ رہے ہیں، اس کو تکلیف دے رہے ہیں دیکھا جائے تو خیال کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جاتے ہیں ہم اور کسی بھی تقریب میں جائیں، کھانے بھر لینا اور ان کو ضائع کرنا، یہ بھی تکلیف دینے کے برابر ہے، گناہ بھی ہے۔ فجر کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ خاص طور مساجد میں بھی لاؤڈ اسپیکر کے سوائے اذان کے کسی کی اجازت نہیں، شرعی طور پہ بھی، لیکن قرأت لگا دیتے، خاص طور پہ جمعے کا دن ہے تو زور زور سے قرأت لگا دیتے ہیں کہ جو ہے وہ جناب جمعہ ہے، بڑی مبارک بات ہے، سب کو قرآن سناؤ۔ بھائی لوگ خود قرآن پڑھے ہوں گے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، کوئی ایسے ہوں گے جو کسی دوا یا انجیکشن کے بعد سو رہے ہوں گے وہ اور ڈسٹرب ہوں گے، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ بہت سے لوگ خود تلاوت کر رہے ہیں، مراقبوں میں ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وہ سب ڈسٹرب ہو جائیں گے آپ کی اس تلاوت سے۔ آپ لاؤڈ اسپیکر پہ کیوں لگاتے ہیں؟ بہت سے لوگ نعت خوانی کرتے ہیں اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جناب بڑے بڑے جو اسپیکر لگا کے سارے محلے کو سناتے ہیں اور رات دیر تک سنا رہے ہوتے ہیں۔ اب لیٹ نائٹ تک آپ اتنی زور زور سے وہ کہہ رہے ہیں بڑے مبارک محفل ہے۔ بھائی محفل تو مبارک ہے بے شک، لیکن کیا جس ذات کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں، حمد پڑھ رہے ہیں اللہ کی تعریف میں، نعت پڑھ رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی کو نقصان یا تکلیف دیتے تھے؟ نیور، کبھی نہیں دی، کوئی ان کی تاریخ نہیں ملتی کہیں سے، ان جیسی تو کوئی ذات ہی نہیں ہے۔ تو آپ بہت زور شور سے آپ مبارک محفل کہہ کر کے اس کو جو آپ لوگوں کو سناتے ہیں، تو یہ کوئی نہیں، آپ اس پریمیسس میں رکھیں جو سننے والے ہیں انہی کو آواز آئے، باقی سب کو ہمیں بالکل تنگ کرنے کا نہیں حق بنتا۔ اس طرح سے میوزک لگ رہی ہے، شادی بیاہ محلے میں زور سے ہم نے بینڈ باجا لگا رکھا ہے، پڑوسی سو گئے ہیں، ان کے شور مچا ہوا، جی کیا وہ مہندی ہے، مائیوں ہے اور شادی ہو رہی ہے اور ہم تو خوشی منا رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ ہمارا حق بنتا ہے، بھی حق بنتا ہے، لیکن اپنے پریمیسس میں جو کرنا ہے آپ نے ایک حدود میں اندر رہ کے کریے، ٹھیک ہے؟ گاڑی میں جا رہے ہیں، کسی اور کی گاڑی میں جا رہے ہیں، زور سے دروازہ بند کر دیا، اس کے اندر کچرا پھینک دیا کچھ کھاتے پیتے ہوئے، سیٹوں پہ ہاتھ پہنچ دیا، کسی کے صوفے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں صوفے میں ہاتھ پہنچ لیا، کسی گارڈن میں بیٹھے خام خام پتا پھول توڑے، بڑا خوبصورت پھول ہے توڑ لیا، یہ آپ تکلیف دیتے ہیں کسی کو۔ بھائی پودے پھول اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کو توڑ دیں، آپ بیٹھے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، فضول میں پتے توڑے چلے آ رہے ہیں اور باتیں کی چلے آ رہے ہیں، اس کو ٹکڑے کر کے نیچے لان میں یا فرش پہ پھینک رہے ہیں، کچرا کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں، خواتین ایسی ہیں، کیا ہے کہ کام والی آتی گھر میں سب کے، ٹھیک ہے بھائی، وہ جھاڑو پوچھا لگا رہی ہے، این اس وقت اس کو پتہ ہے کہ وہ جھاڑو لگائے گی، اور آپ جو ہیں وہاں کچرا پھینک رہے ہیں، کچرا آپ اس کے لیے کام بڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے اس کا کام ہے صفائی کرنا، اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ آپ اس کے لیے اس کو بڑھا دیں کام۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ جو ان کی خدمت میں حاضر رہتے تھے ان کے ساتھ مل کے کام کرتے تھے، ان کے کام کو کم کرتے تھے، بوجھ نہیں ڈالتے تھے اپنے کام خدمت گاروں پر۔ تو ہمیں تو چاہیے، تو کنیز و غلاموں کے ساتھ بھی ایسے سلوک کیا جاتا تھا، ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ پورا کچرا اٹھا کے وہیں پھینک دیں گے فرش پہ، آپ کا ڈسٹ بن ہے آپ ڈالتے ہیں نا، وہ جو ابھی آئی ہے ماسی وہ صاف کر دے گی، بھائی اس کو اسپیشلی مزید اس کو صفائی کر کے اکٹھا کرنا پڑے گا، کیا حرج ہے کہ اس کو آپ طریقے سے ویسے ڈالیں اور اس کے لیے کام ہلکا کر دیں۔ تو زبردستی کی چیزیں خراب کرنا، زبردستی کپڑے جو ہیں وہ غلط طریقے سے کسی کے ساتھ بھی کرنا، اتنے گندے کر لو کہ دھونے والی بیچاری پریشان ہو جائے اگر آپ کیا ایسا ہے، اور واشنگ مشین ہے تو پھر واشنگ مشین کو تکلیف دے رہے ہیں آپ۔ اینی ویز، تو یہ جو چیزیں ہیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی، کہ راستے میں چلتے ہوئے کیلا کھا رہے ہیں، میں دیکھا کچھ لوگ
اب وہ ان پڑھ تھے، جاہل تھے، جو بھی تھے، لیکن خیال تو سب کو کرنا چاہیے۔ یہ کوئی تہذیب بتانے کی تو نہیں ہوتی کہ راستے میں چلتے ہوئے کچرا پھینک دو۔ کیا اتنے گئے گزرے ہیں؟ جنگل میں بھی لوگوں کو پتہ ہوگا کہ کیسے رہا جاتا ہے، جنگلیوں کو ان کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ جہاں رہتے ہیں وہیں پہ کچرا نہیں پھینک دیتے کم از کم۔ اتنی چیزوں میں نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں گاؤں دیہات میں بھی لوگ اپنی تمیز تہذیب سب جانتے ہیں۔ یہ بتانے کی بات نہیں ہے۔ میں نے دیکھا 4 بندے جا رہے تھے اور سڑک کے بیچوں بیچ چل رہے تھے۔ ایک تو ٹریفک آ رہی جا رہی، بھائی کنارے چلیں، سڑک کے بیچ میں کیوں چل رہے ہیں آپ؟ ٹریفک جا رہی ہے، اب وہ کوئی خدا خاص ٹکر مار دے، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کہیں گے گاڑی والے نے مار دیا، موٹر سائیکل والے نے مار دیا۔ موٹر سائیکل والا تو بیچارہ مار کے ٹکر خود بھی گر جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے۔ لوگ غلط طریقے سے سڑک کراس کرتے ہو، تکلیف دیتے ہو، پھر کہتے ہیں کہ جی وہ ہمارا جو ہے قصور نہیں تھا، گاڑی والے کا قصور تھا۔ آپ نے ٹریفک دیکھ کے کیوں نہیں کراس کیا؟ پیڈسٹرین برجز بنے ہوئے ہیں، پیڈسٹرین برج پہ چڑھنے کی تکلیف نہیں کریں گے، نیچے سے وہ دیوار سریا وہ لگا ہے، اس کو کراس کریں گے پھلانگ کے، اور پھر حرج آتا ہے ٹریفک میں، ساری ٹریفک میں لوگ جا رہے ہیں، تھکے ہوئے آ رہے ہیں یا جلدی میں آفس صبح جا رہے ہیں، آپ جو ان کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، آپ ان کو تکلیف دے رہے ہیں۔ آپ بیچ میں آئیں گے، بتائیں اسپیڈ کم ہوگی، ان کو اپنے کام پہ پہنچنے میں یا واپس گھر پہنچنے میں دیر ہوگی۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جناب چلتے ہوئے میں نے بتایا جیسے کہ وہ جا رہے ہیں اور کیلا کھا رہے ہیں، اور کیلا سڑک پہ پھینک دیا، چھلکا وہیں پھینک دیا، کوئی پھسل گیا، کوئی دوسری طرح گر گیا، کوئی بائک والا گر گیا، کوئی سائیکل والا پھسل گیا، کتنی مشکلات آ جائیں گی اس کے لیے، کتنی تکلیفیں آ جائیں گی، کیا پتہ فریکچر ہو جائے، کیا پتہ خدا نہ خاصا گرے ہو پیچھے سے کوئی اور گاڑی آ کے اس کو مار دے، کچل دے، جان ہی چلی جائے، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا کہ آپ کی وجہ سے کیا ہو گیا۔ کوڑا اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ میرا گھر صاف رہے، باہر جانے والوں کو اور جو سڑک پہ گزر رہے ہیں ان کو تعفن آ رہا ہے، ان کو گندگی ہو رہی ہے، ان ہائیجینک ماحول کر رہے ہیں آپ، اور کہہ رہے ہیں کہ جناب میں نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی۔ تو بھائی یہ سب چیزوں کو بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا ہے، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سوچ کے کہ ہم کسی کو تکلیف تو نہیں دے رہے، تو خود بھی بچنا ہے اس چیز سے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔